جمیع خصالی۔ چڑیا جب یہ سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے۔ چڑیا جب یہ سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے۔ لازم ہے تجھ کو یہ کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وسلم۔ محترم علماء کرام اور بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع کروایا، اور واقعی میں اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین میں سمجھتا کرتا ہے۔ تو ہم آئے نہیں، بلائے گئے، بیٹھے نہیں، بٹھائے گئے۔ سائد کہتا ہے کہ ہماری طلب بھی آپ ہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اس بیٹھنے پر ہمیں اللہ کے یہاں کیا ملے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ احادیث میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں نکلے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، آپ ان کے پاؤں دھو کر پانی پینے کے لیے تیار تھے۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور تم وہاں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے اور تم لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہو۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں بند کی، بعضوں نے دکانیں کھلی چھوڑ دی اور دورے ہوئے مسجد نبوی پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا کیا کہ دین کی مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں مشغول تھے۔ یہ لوگ وہاں سے خفا ہو کر، یہ لوگ سمجھتے تھے کیوں گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک ملے گا، پائجامہ مبارک ملے گا، نالین شریفیں ملے گی، رومال مبارک ملے گا۔ لیکن وہاں پہنچے میرے محترم دوستوں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں، کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصے ہوئے کہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو، کہاں حضور کا ورثہ ہے، کہاں نالین شریفین ہے، کہاں پاجامہ مبارک ہے، کہاں کرتا مبارک ہے، کہاں امامہ مبارک ہے، کہاں نالین شریفین ہے، کہاں رومال مبارک ہے، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان سمجھ رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں حضور کے ہاتھ تھے، ہمارے پاؤں ہیں حضور کے پاؤں تھے، لیکن ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ جو دنیا سے ہم جاتے ہیں تو دنیا کی مال و متاع، دنیا کے روپے پیسے اور ہیرے جواہرات چھوڑ کر جاتے ہیں، اور انبیاء یہ دین کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے۔ سائل نے کہا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن معزی کی ادا اور ہے اور مجاہد کی ادا اور۔ ایک تو ہماری مسجد میں بہت انصاف اذان دیتے ہیں، اس میں بھی اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ایک میدان کارزار میں مجاہد نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے جس میں بھی اللہ اکبر ہے، اللہ
لیکن میرے محترم دوستو مسجد کے اللہ اکبر میں وہ پاور نہیں ہوتا، وہ طاقت نہیں ہوتا کہ مسجد سے بغل میں سوئے ہوئے بے نمازی کو اٹھا کر مسجد تک پہنچائے، اور میدان کارزہ میں جب مجاہد نال تکبیر بلند کرتا ہے تو کفر سے لبریز سینہ ایمان کی چوکھٹ پر جھک جاتا ہے۔ یہ مجلس ہے میرے محترم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کی مجلس ہے، ہمیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا کرم ہوا میرے محترم دوستو کہ اللہ نے ہمیں ان ساری نعمتوں کو سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ مرتے دم تک نیک کاموں میں لگائے رکھے۔ محترم دوستو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جن کے متعلق کلام پاک میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں 18,000 مخلوقیں بنائی ہیں، اللہ چاہتا تو کوئی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ کا احسان ہوا کہ سب سے اعلیٰ سب سے اشرف جو مخلوق ہے انسان، اس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مزید اللہ کا کرم یہ ہو گیا میرے محترم دوستو کہ اللہ نے ہمیں ایمان جاری دولت سے نوازا ہے، اور ماں کی گود سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ محترم دوستو ہم جب دنیا میں تشریف لائے، جب ہماری پیدائش ہوئی تو دنیا میں لاکھوں بچے پیدا ہوئے، اور ہر بچہ اللہ کی یہاں سے اپنی ایمانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دادا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ساری انسانوں کی روحوں کو جمع کیا تھا، اور عالم الست میں اقرار لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلی۔ یعنی ہر بچہ اللہ کی یہاں سے ایمانی فطرت پر آتا ہے، لیکن مجوسی کے گھر گیا مجوسی بنا، یہودی کے گھر گیا یہودی بنا، نصرانی کے گھر گیا نصرانی بنا، کافر اور مشرک کے گھر گیا کافر اور مشرک بن گیا۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرما کر ماں کی گود سے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اللہ کا مزید احسان یہ ہو گیا کہ اللہ نے آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت میں آنے کے لیے نبی لوگ دعا کرتے تھے کہ ہمیں نبی نہ بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ امت اپنے مقام کو پہچانے میرے محترم دوستو کہ اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہے، کہ نبی اپنی نبوت سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ ایسی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور میرے محترم دوستو اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے جو امت کے لیے ہر وقت تڑپتے تھے، ترستے تھے۔ حضور کھانے کے لیے بیٹھتے امت یاد آ جاتی، کھانا چھوڑتے، لیٹنے کے لیے جاتے امت یاد آ جاتی، نیند حرام ہو جاتی، مرتے وقت بولا نہیں جا رہا تھا، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، صحابہ نے کان لگا کر سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں تھی۔ اور محشر میں سارے انبیاء نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ تو ایسی امت میں اور ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے میرے محترم دوستو۔ اس طریقے سے اللہ کی ہم پر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں میرے محترم دوستو ایک نعمت ایسی بھی ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے علاقے میں، ایسے ماحول میں پیدا فرمایا جہاں مکاتب ہے، مدارس ہے، جہاں تبلیغی کام چل رہا ہے۔ ورنہ میرے محترم دوستو
ہمارے ہی ملک میں بعض جگہ اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کوئی کہنے اور سننے والا نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے میرے محترم دوستو کہ اللہ نے ہمیں ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ والوں کا آنا یہ برکت ہے۔ دنیا کا جب کوئی بڑا کسی علاقے کا سفر کرتا ہے تو وہاں کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے، اور گورنمنٹ کے سپاہی اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا لاڈلا اور پیارا جب کسی علاقے کا رخ کرتا ہے تو وہاں ہدایت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں یعنی اللہ اپنے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ جس علاقے سے گزرے، جس بستی پر انہوں نے دعا کی، ان بستیوں میں اور ان علاقوں میں انقلاب آ گیا۔ تو ہم اللہ والوں کے آنے کو معمولی نہ سمجھے، ان کی قدر کریں، ان کی باتوں کو دل سے سنیں میرے محترم دوستو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو کیا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو پختہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ آج ہم لوگ میرے محترم دوستو غیروں کے طریقے پر چل پڑے ہیں، حالانکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ ترسم نرسیب کعبہ اعرابی کی راہ کے میروی بترکستان است، خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل خواہد رسی، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ فیصلہ تیرے مطابق ہوگا اور حالات بدل جائیں گے۔ تو ہم میرے محترم دوستو ان کی باتوں کو دل سے سنیں، عمل کریں اور دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔